إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. صحیح بخاری اور کچھ اور دوسری کتب احادیث میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا یا عباس، اے عباس، الا تعجب من حب مغیرۃ بریرۃ وبغض بریرۃ مغیث. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، کیا تمہیں حیرانگی نہیں ہوتی کہ جتنی محبت مغیث بریرہ سے کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں بریرہ اس سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے، دوری اختیار کرتی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ مغیث اور بریرہ دونوں غلام تھے. مغیث کی شادی بریرہ سے ہوئی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کو اس کے جو سید تھے یعنی مالک تھے ان کو رقم دے کر ان سے مکاتبت کر کے اس کو آزاد کرا لیا. اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے ایک عورت کو کہ اگر اس کی شادی کسی غلام سے ہوئی بھی تھی اور اب وہ آزاد ہو گئی ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو جاری رکھے یا اس نکاح کو فسخ کر دے یعنی ختم کر دے. جب بریرہ کو آزادی مل گئی اپنی غلامی سے تو بریرہ نے فیصلہ کیا کہ میں مغیث کے ساتھ شادی کو نہیں چلاؤں گی، اب میں اس کو ختم کرتی ہوں. مغیث بریرہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور مغیث کا حال یہ تھا کہ بریرہ اگر کہیں جا رہی ہوتی تو مغیث اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا. مغیث کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ مغیث کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی. اور مغیث بریرہ سے کہتا بریرہ مجھے مت چھوڑو، بریرہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بریرہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اور یہ سب مدینہ کی گلیوں میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں اور اس سارے منظر کو دیکھ کر اپنے چچا عباس سے کہتے ہیں کہ اے عباس، تمہیں حیرانگی نہیں ہو رہی؟ اس ذرا مغیث کو دیکھو، یہ کتنا دیوانہ ہوا ہے. یعنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کتنا دیوانہ ہوا اس محبت میں بریرہ کی، یہ پیچھے پیچھے لگا ہے. اور بریرہ تیار نہیں ہے کسی صورت میں کہ وہ نکاح کو جاری رکھے. کہتی ہے میں نے رہنا ہی نہیں اس کے ساتھ.
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا، بریرہ انہو زوجکی، یہ تمہارا شوہر ہے، انہو ابو ولدکی، یہ تمہارے بچوں کا باپ ہے، لو راجعتیہ، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ نا، اس کی بات مان لو۔ اور بریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تأمرنی، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں میں تمہیں حکم نہیں دے رہا، انما اشفع، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ اور بریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، لا حاجت لی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں رہتی اس کے ساتھ۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا، یہ جو فروری کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا جو دوسرا عشرہ ہے، اس عشرے کے بیچ میں ایک تاریخ ہے 14 فروری۔ اس 14 فروری کو دنیا میں ایک انتہائی بے حیائی کا تہوار منایا جاتا ہے جس کا نام ہے ویلنٹائنس ڈے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کا دن ہے۔ اور اس محبت کی آڑ میں اس کی جو تاریخ ہے وہ تو ہے ہی کفریہ، لیکن اس محبت کی آڑ میں جو کچھ کیا جاتا ہے، بے حیائی، فحاشی، نامحرم لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تحائف دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کا اظہار ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ ایک جائز جذبہ ہے۔ ایک مرد کا ایک عورت سے جو محبت کا معاملہ ہے، یہ ایک جائز جذبہ ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کی صورت اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں بے حیائی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر پیدا کیا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اور یہ ایک جائز جذبہ ہے۔ اس جذبے کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے، اس جذبے کے تحت کسی سے شادی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جو ہمارا دین ہم کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ مجھے اماں خدیجہ سے زیادہ کسی پہ غیرت نہیں آتی۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کو ذبح کیا، ایک بکری کو ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد گوشت نکالا، گوشت نکال کے کہنے لگے اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کو دیکھے آؤ۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا خدیجہ، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کافی تھی۔ ان کا اشارہ یہ تھا، وہ آپ ابھی تک اس کو یاد کرتے، ابھی تک آپ کے دل و دماغ میں وہ خدیجہ ہے، جبکہ آپ کے پاس اور بیوی اور میری جیسی نوجوان بیوی موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی قد رزقت حبها، اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ یعنی یہ جو لفظ ہے نا حب، جس کو ہم اردو میں محبت، عشق کہتے ہیں، انگلش میں لو کہتے ہیں، رومانس کہتے ہیں، رومانس تو نہیں، لو کہہ لیجیے، یہ لفظ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت جو خدیجہ سے تھی اس کے بارے میں کہا انی قد رزقت حبها، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت کو ڈال دیا۔ تو آج اگر کوئی نوجوان اٹھ کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہے، اماں جی میری شادی کرا دیں، ابو جی میری شادی کرا دیں، تو وہ کوئی حرام کام نہیں کر رہا۔ اگر وہ لڑکی اچھی ہے، اس کا گھر اچھا ہے، تو ماں باپ کو دیکھنا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ لڑکا کہیں باہر جا کے کوئی الٹا سیدھا کام کرے، کسی ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے لڑکی سے رابطہ رکھے۔ یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ ایک جائز خواہش کا اظہار کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے آ کر کہتا ہے، تو اس کے ماں باپ کو اس کی بات سننی چاہیے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات سوچنے کی ہے ہم سب کے لیے کہ آج یہ لفظ ہمارے معاشرے میں ایک مکروہ لفظ بن چکا ہے۔ اگر کوئی کسی سے آ کے بات کرتا ہے ماں باپ سے، تو ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں۔ کوئی کسی سے کہتا ہے کہ اپنے بڑے سے بات کرتا ہے تو وہ ہنس کے ٹال دیتا ہے، اور بہت ساری طریقوں سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اب لوگوں کی ہمت نہیں ہے، نوجوانوں کی، اگر کسی بھی وجہ سے ان کو کسی سے محبت ہو گئی ہو تو وہ اظہار کر دیں اپنے ماں باپ کے سامنے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اس کو ختم کر دیا گیا، جبکہ یہ شریعت کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ
یعنی صحابی اور صحابیہ ان دونوں کا عشق محبت ہے، یہ اظہار کر رہا ہے، رو رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس کو ڈانٹ نہیں رہے، اللہ کے نبی اس کو منع نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات جس میں بھی تفصیل سے میں بات کروں گا کہ محبت کا اظہار جب کیا جا رہا ہے تو اس وقت ان دونوں کا کیا رشتہ ہے، اس میں بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ آج اس محبت کے لفظ کو اور اس موضوع کو مکروہ سمجھ کے بالکل ہمارے معاشرے سے، ہمارے دینی طبقات سے، ہمارے گھروں کے اندر سے ہٹا دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ چونکہ یہ تو جذبہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا اس محبت و عشق کے بارے میں کہ محبت کو نہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، نہ قانون نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ یہ انسان کا دل جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ کی روایت کردہ حدیث جس میں فرماتی ہے ان القلوب، یہ جو دل ہے انسانوں کا، بین اصابعین من اصابع اللہ، یہ جو انسانوں کے دل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبوها، وہ اللہ تعالیٰ اس کو الٹتے اور پلٹتے ہیں، تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ کہ آج چونکہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، تو اگر کسی کو اس موضوع پہ بات کرنی ہو، سننا ہو، سمجھنا ہو کہ محبت کا جائز طریقہ کیا ہے، محبت کیسے کی جا سکتی ہے، محبت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، تو کہاں سے معلوم کرتا ہے وہ؟ کسی مولوی کے پاس جا سکتا ہے؟ کسی خطیب کا خطبہ سنا ہے آپ نے؟ میں نے تو نہیں سنا، میں ہی کبھی کبھار جسارت کر لیتا ہوں۔ اس کو کہاں سے ملتا ہے؟ اخباروں سے، خواتین کے دوشیزہ ڈائجسٹ سے، اخبار جہاں سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، دوستوں سے، اور یہ سارے ذرائع، یہ جتنے ذرائع ہیں اس معلومات کو حاصل کرنے کے، سب ناقابل اعتبار ہیں، سب جھوٹ پر مبنی ہے، جس پہ کوئی دلائل یعنی شرعی دلائل موجود نہیں ہے، اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو محبت ہے، وہ کیا کرے بیچارہ؟ ہو گئی، ویسے تو یہ ہوتی کیسے ہوتی؟ اس لیے کہ جب انسان اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھتا، اپنی جو اس کی انگلش میں کہتے ہیں پروکسیمیٹی، جو اس کا ماحول ہے اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا، اس کی نگاہ اٹھتی ہے، اس کے کانوں میں آوازیں جاتی ہیں، اور یہ آنکھیں جو ہیں نا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ دل کا دروازہ ہے، یہ جو عین ہے یہ دل کا دروازہ ہے، تو جب یہ دروازہ کھلا رہے گا تو کوئی بھی داخل ہو جائے گا۔ اب کہ ہمیں حکم کیا ہے؟ یغض من ابصارہم، یغضض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، مرد ہو یا عورت اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں پہ نامحرم موجود ہے، ایسی جگہ پہ نہ جاؤ جہاں پہ نامحرموں کی آوازیں بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ انسان کے اندر شہوت یا اس طرح کے جذبات بھڑک سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی برا بھلا نہیں کہہ رہے بلکہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، 20 سال کے بعد، اسلام آنے کے 20 سال کے بعد مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی، اور جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فوجی مہم کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور ان کے تحت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا۔ اب عمر بن عاص سوچے نا کہ ایک بندہ 20 سال کے بعد اسلام قبول کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہے، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو یک چونکہ وہ جنرل صحابی تھے، فوجی تھے، جنرل تھے، وہ ان کو سپہ سالار بنایا، عمر اور ابو بکر جیسے صحابہ کو ان کے نیچے کر دیا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچولی ٹریننگ تھی کہ امیر کو مامور بنا دیا، مامور کو امیر بنا دیا، اور سبق یہ دیا سمع و اطاعت کا، جب تک کہ تمہارا امیر تمہیں اللہ اس کے رسول کے خلاف لے کر نہ جائے تمہیں سمع و اطاعت کرنی۔ اب واپس آتے ہیں فوجی مہم سے، ظاہری بات ہے ایک آدمی کو جب یہ سٹیٹس، یہ مقام ملے گا، اور ابو بکر عمر کا مقام کون نہیں جانتا، اور وہ ان کے انڈر ہوں گے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ان کی خوشی، ان کے جذبات اور ان کا ذہن کہاں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ جیسے مرد آپس میں باتیں نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دل کا حال بیان کر سکتا تھا، اس کو ڈر نہیں لگتا تھا کہ ڈانٹ دیں گے، برا مان جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، نہیں، جو دل میں ہے نا وہ اللہ کے نبی کے آگے پیش کر دیتا۔ ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ۔ ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ سے ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنی محبت والا دل ہوگا۔ آج اگر ہم آپس میں کوئی سوال کریں، کوئی بیوی کا نام لیتا ہے؟ بیوی کو تو ہم گھاس نہیں ڈالتے، گھر میں الگ حال ہوتا ہے، باہر الگ حال ہوتا ہے ہمارا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں عائشہ۔ اور سوچیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کیا حال ہوگا کہ ساری دنیا کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے لیے سب سے محبوب ترین انسان دنیا میں ہوں۔ اللہ اکبر، بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں سے بتائیے، مردوں میں سے بتائیے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ابوہا، عائشہ کا باپ، پھر عائشہ، پھر عائشہ، ثم، پھر آپ نے فرمایا عمر، پھر پوچھتے رہے ہو جب کئی ثم کے بعد یعنی پھر کے بعد جب آپ اپنا نام نہیں ملا تو خاموش ہو گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دل دیکھیں اس بیوی کی محبت سے کتنا بھرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہے تو عائشہ، اور اگر مردوں کی بات کرتی ہو تو عائشہ کے ہی باپ سے، عائشہ کا نام لے رہے ہیں بار بار رضی اللہ عنہ۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کا مقام ہے، یہ محبت کی حیثیت ہے ہماری شریعت میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو دیکھیے جب تک وہ شخص آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ اس کو محبت، آپ اس کو شادی کا پیغام تو بھیج سکتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، یا مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک باعزت طریقے سے یہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی طور پہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کہاں ہے کہ جب آپ اس سے خلوت میں بات چیت کریں، آپ اس کے ساتھ ناجائز طریقے سے نامحرم ہوتے ہوئے وقت گزاریں، آپ اس سے نامحرم ہوتے ہوئے تعلقات قائم رکھیں، فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کہتا ہوں اکثر جگہوں پہ کہ دنیا کا سب سے زیادہ اگر محبت یعنی شوہر اور بیوی کی محبت سے بھرپور مذہب ہے تو اسلام کا مذہب، جس کے اندر محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ یعنی اللہ کی محبت بھی ہے، رسول کی محبت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی محبت بھی ہے، رشتہ داروں کی محبت بھی ہے، لیکن جو بیوی کی محبت ہے، شوہر کی محبت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا معزہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور میری نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ ہم نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہارا زوج پیدا کیا۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت، محبت اور رحمت کو ڈال دیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک یہ اللہ کی آیات میں سے، لقوم یتفکرون، اور لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے، جو ایک جائز تعلق ہے انسان کا، مرد کا اپنی بیوی سے، بیوی کا اپنے شوہر سے جائز تعلق ہے، آپ اس کے اندر کیسی اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیار بھرے نام سے پکارتے تھے، نک نیم جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے یا عائش، جو ہمارے مشہور ہے نا کہ بھائی اگر کسی کا نام عائشہ ہے تو اس کو نہ بگاڑو، اس کو نہ بدلو، یہ بڑا مقدس نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کہتے تھے یا عائش، اور کبھی کبھار پیار سے کہتے تھے یا حمیرہ،
اے سرخ سفید رنگ والی، یا حمیرہ۔ اب ہم الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب میری سنت، میرا طریقہ۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا نک نیم رکھتے تھے، پیار بھرا نام رکھتے تھے اور اس سے پکارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں کھانا کھاتی تو گوشت کے جس حصے پر میں اپنا منہ لگاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھاتے اور گوشت کے اسی حصے پہ اپنا منہ مبارک رکھتے۔ دوسری طرف سے بھی تو کھایا جا سکتا ہے، دوسرے ٹکڑے کو بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عورت کی نفسیات یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اپنی محبت کا اظہار کرے، مختلف طریقوں سے کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوے پر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب غزوے سے واپس آنے لگے، اماں عائشہ صاحب تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا بھائی آگے بڑھ جاؤ، تو سب آگے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا عائشہ اترو اور چلو ریس لگاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس لگائی اور اماں عائشہ جیت گئی۔ اگلی دفعہ پھر ایک اور اسی طرح کا سفر ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی آگے بڑھ جاؤ، وہ آگے چلے گئے۔ پھر اماں عائشہ سے کہا اترو، ریس لگاتے، اور اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور حساب برابر ہو گیا۔ اب آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سفر سے آ رہے ہیں؟ جنگ کر کے آ رہے ہیں، کیا اسٹریس لیول ہوگا، کتنے تھکے ہوئے ہوں گے۔ کفار سے جنگ ہے، ساری جنگیں جو تھیں وہ اسلام و کفر کی جنگیں تھیں۔ مسلمان سپر پاور نہیں تھے، مسلمانوں ایمان کے اعتبار سے سپر پاور تھے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اماں عائشہ کو وقت دے رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اماں عائشہ ایک نوجوان لڑکی ہیں، ان کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی اپنی ٹینز میں ہے، یعنی 10 سے 20 سال کی عمر میں ہے۔ تو اس قسم کی بیوی اس عمر کی لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ، اس کے کیا سوچ، اس کا شوق اور رجحان ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پہ جب مسجد کے صحن میں حبشی آئے ہوئے تھے اور اپنا کرتب دکھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو بلایا اور آ کے کہا کہ میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ اور یہ کرتب دیکھنا ہو تو دیکھو۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں خدی علی خدی، میرے گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں سے چپکے ہوئے تھے، میں ان کے پیچھے سے ان کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ کرتب دیکھ رہی تھی۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس کرتب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ایک روایت میں آتا ہے، فرماتی ہیں مجھے اس کرتب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی فرمائے حسبک، کافی ہے، انہوں نے کہا نہیں اور۔ پھر آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبک کافی ہے، آپ نے فرمایا اور۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا حسبک کافی ہے، آپ نے فرمایا اور۔ وہ کہتی ہے مجھے دلچسپی اس بات پر تھی کہ میرے گال اللہ کے نبی کے گال سے ٹچ ہو رہے تھے اور میں آپ کے کتنے قریب تھی۔ آپ کے خیال میں اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو احساس نہیں ہوگا، لیکن آپ محبت کا اظہار دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر بھی بعض اوقات بیویاں شکوے کرتی تھیں، بیویاں گلہ کر دیتی تھیں، بیویاں جذبات میں آ جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دفعہ مہمان بیٹھے تھے، آپ اپنی جس زوجہ کے گھر پر تھے تو ان کے گھر مہمان تھے، ایک اور بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا ایک پیالے میں۔ جس بیوی کی ٹرن تھی ان کو غیرت آ گئی، انہوں نے کہا آج تو میرا نمبر ہے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کروں، انہوں نے کھانا کیوں بھیجا؟
وہ آگے بڑھی اور اس برتن کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دی۔ اب آپ سوچیے کہ اگر آج ہمارے گھر میں مہمان ہو اور ہماری بیوی کو کسی بات پہ غصہ آ جائے، وہ آ کے ہمارے مہمانوں کے سامنے کوئی شور مچا دے، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو سمیٹنے لگے، برتن کو سمیٹنے لگے اور فرمانے لگے غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اور پھر اپنی بیوی سے کہا اناء باناء، برتن کے بدلے اس کے گھر برتن بھیج دو، برتن ٹوٹ گیا، بات ختم، بات ختم، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی مار کٹائی نہیں ہے، کوئی برا بھلا کہنا نہیں ہے، کوئی کسی کے خاندان کو برا بھلا کہنا نہیں ہے۔ آپ سوچیں یہ محبت کے اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سورہ تحریم ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی سورت، سب سے پہلی آیت سورہ تحریم، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیسے اس چیز کو حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اس بیوی کے گھر سے آتے ہیں جن کے پاس مال ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہد پلاتی ہے، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم کیسے پلائیں، ہم کمزور پڑ جاتی ہیں ان کے آگے۔ تو یوں کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، ان کا حال احوال پوچھتے تھے، ان کی ضروریات پوچھتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، مغرب کے بعد اس بیوی کے گھر آ جاتے تھے جس کی ٹرن ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس آئیں گے تم کہنا مجھے آپ کے پاس سے بو آ رہی ہے، میرے پاس آئیں گے میں کہوں گی میرے پاس سے بو آ رہی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے بعد جس سے جو ان کو شہد پلاتی تھی، جب ان دونوں بیویوں کے پاس آئے اور دونوں بیویوں نے کہا کہ مجھے بو آ رہی ہے، مجھے بو آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر میری بیویوں کو بو آ رہی ہے تو آج کے بعد سے میں شہد نہیں پیوں گا، شہد چھوڑ دوں گا۔ یعنی بیوی کی پسند اور ناپسند کی اتنی اہمیت ہے، اور یہ سارے معاملات جہاں شوہر کے لیے وہاں بیویوں کے لیے بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ نے وحی اتار دی، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیسے اس چیز کو حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے نوٹس لے لیا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، اللہ کو نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، یہ ہمارے دین کی اہمیت ہے کہ اندر محبت ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے آخری آپ کا وقت تھا، آپ اماں عائشہ کے حجرے میں موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو اور میرے سینے کے درمیان لیٹے ہوئے تھے، اپنی بیوی کے سر پہ گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں میرے بھائی داخل ہوئے، وہ مسواک چبا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید بخار تھا، شدید کمزوری تھی، آپ اماں عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے۔ اماں عائشہ فرمانے لگیں کہ میں نے اس مسواک کو اپنے بھائی سے لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو چبا کر نرم کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالا۔ سب سے آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر کیا گئی؟ اماں عائشہ کا لعاب۔ آپ محبت دیکھیں، محبت، بیوی کی اہمیت دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے پاس آتے ہیں؟ اماں خدیجہ، زمیلونی زمیلونی دثرونی دثرونی، اور اماں خدیجہ بھی دل بڑھاتی ہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے،
اور ان کی خوبیاں گنواتی ہے. نہیں کہتی بڑے میاں کہاں سے آ رہا ہو, کیسی باتیں کر رہا ہو, آؤ جاؤ غاروں میں بیٹھو, بلکہ فرماتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے, اور تکسب المعدوم, غریبوں کو کما کر دینے والے ہیں, وتقر الضعیف, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. اور اس طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصوصیات گنوائی. یہ ہے بیوی کا مقام, بیوی سے مشاورت, بیوی کو ٹائم دینا, بیوی کے خوشی غمی میں ساتھ دینا, بے شمار واقعات ہیں. اس سے زیادہ محبت اور سے بھرا مذہب آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے, اور اس سے زیادہ پاکیزہ محبت آپ کو کہیں نہیں ملے. لیکن اگر ہم اس جذبے کو دبا دیں گے, اس جذبے کو جو جائز راستے ہیں اس کے ذریعے اس کی تسکین کا موقع نہیں دیں گے اپنے نوجوانوں کو, اپنے لوگوں کو, اس پر بات نہیں کریں گے, اس پر رہنمائی نہیں کریں گے, تو شیطان اپنا کام کرے گا, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو برباد کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اما بعد, میرے آج کے جو جمعہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے, اور ہمارا دین ہمارے گھروں کے اندر شوہر بیوی کے درمیان جو محبت ہے اس کی اہمیت پر بھی بات کرتا ہے, اس کے طریقوں پر بھی بات کرتا ہے, اور اس کے اظہار کی بھی اجازت دیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن و سنت کو سمجھیں, اس کے لیے وقت نکالیں, اس پر عمل کریں, اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, تکلیف میں, اللہ تعالیٰ کی پریشانی تکلیف کو دور فرمائے. ترکیہ میں, شام میں اور کئی علاقوں میں بہت شدید قسم کا زلزلہ, اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے, ان کو اس مشکل صورتحال سے نکالے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے, پاکستان کے حالات کو بہتر بنا دے, پاکستان کے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کو اچھے اخلاق, اتحاد و اتفاق عطا فرما دے, اور ان کو امت مسلمہ اور پاکستان کی بھلائی کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے, نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما دے. اللہ گھروں میں, اسپتالوں میں ہے, جسمانی, نفسانی, جس قسم کے بھی امراض ہے, اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما دے. اے اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ, حالت اسلام پہ زندہ رکھ, جہاں ہمارا خاتمہ حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ ہمیں شرم و حیا کے زیور سے آراستہ فرما دے. اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں گھروں میں, اللہ ان کے نیک صالح رشتے بھیج دے. اللہ جو بیاہ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے, اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.